بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہم اپنی ویڈیو ربیع الاول کی مناسبت سے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو ایک ایسا مجرب اور مستند وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو کسی بھی قسم کی حاجت، پریشانی اور مصیبت کے لیے بہت ہی اثر انگیز اور کارگر ہے۔ اور پھر خواتین و حضرات، اس وظیفے کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کے سامنے ایک بندے کو تجویز کی تھی۔ تو الفاظ جب خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں اور وہ ہستی جو اللہ کی محبوب ہو، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ یعنی آپ کو اگر مالی تنگ دستی ہے، غربت کا سامنا ہے، بیماری نے گھیرا ہوا ہے، کسی بھی قسم کی گھریلو پریشانی کا شکار ہیں، تو آپ اس جامع مختصر دعا کے ذریعے اپنی ہر قسم کی حاجت اللہ تعالیٰ کے دربار سے پوری کروا سکتے ہیں۔ تو اگر ہماری جھولیاں اس ربیع الاول کے مہینے میں بھی خالی رہ گئیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کم ہمتی اور کم قسمتی کی بات ہمارے لیے ہو نہیں سکتی۔ تو آپ تک یہ مختصر اور جامع دعا تو ہم پہنچا ہی دیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں صرف ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ آپ تک ہماری تمام معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ جب آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے ایک گھنٹی کا بٹن آ جائے گا۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ڈائریکٹ مل جایا کریں گی۔ تو اب آتے ہیں ربیع الاول کے اس خاص الخاص وظیفے کی طرف۔ خواتین و حضرات، امام احمد بن حنبل، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں اور بیہقی نے حضرت عثمان ابن حنیف سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص جو آنکھوں سے معذور تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میرے لیے عافیت کی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں، لیکن صبر کرو تو بہتر ہوگا۔ وہ بولا، اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ آپ کی سہولت کے لیے یہ دعا دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ خواتین و حضرات، ایک اور جگہ پہ یہی واقعہ ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے اور اس میں دعا کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لیقضی اللہم شفیع فی۔
اس خوبصورت دعا کا مفہوم اگر آپ دیکھیں تو اس دعا کا مفہوم یہ بنتا ہے، اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیرا واسطہ دے کر اپنے رب سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں تاکہ وہ پوری ہو، اے اللہ تو انہیں میرا شفیع قرار دے دے۔ تو خواتین حضرات، آپ ذرا سوچئے کہ یہ کلمات جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے ادا ہوئے ہیں اور خود انہوں نے ایک عاجز انسان کو، ایک معذور شخص کو اپنی حاجت روائی کے لیے یہ دعا تجویز کی، تو ہمیں اس کو فالو کرنے میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، کسی بھی قسم کے تعامل کے بغیر، ہیزیٹیشن کے بغیر ہمیں یہ دعا اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینی چاہیے، اور جب بھی کسی بھی قسم کی حاجت، پریشانی، مصیبت درپیش ہو تو اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہونا چاہیے۔ اب اس عمل کے لیے کچھ باتیں ہیں جو آپ نے ذہن نشین کرتی ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے اور جب لفظ حاجتی پر پہنچیں گے، یعنی اس کے آخر میں جو لفظ حاجتی ہے، تو اس لفظ پر پہنچنے پر آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت کا، اپنی مشکل کا تصور کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو مالی مسائل درپیش ہیں تو آپ نے یہ پوری دعا پڑھتے پڑھتے جب آخر میں حاجتی کے لفظ پر پہنچیں گے تو آپ اپنے ذہن میں اپنی اس مالی مشکل کا تصور باندھ لیں، تاکہ آپ اس مشکل کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں۔ اسی طرح اگر لا علاج بیماری کا شکار ہے یا کسی بھی قسم کی گھریلو پریشانی ہے تو آپ اس پریشانی کو، اس بیماری کو لفظ حاجتی پہ آپ نے تصور باندھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمتوں کا اس مبارک مہینے کے توسط سے آپ پر نزول فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ دعا یوں تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا ہے، یعنی نماز فجر سے پہلے کا ہے۔ تیسری اہم بات کہ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس دعا کو پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو صرف ایک چھوٹا سا کام کیجئے کہ آپ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھجوا دیجئے، اور پھر آپ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر کبھی بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک روحانی اجازت موجود ہوگی۔ دوستو، اس دعا کی سب سے بڑی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ صرف 2 لائنز کی دعا ہے۔ اگر آپ اس کو 2-4 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی، اور اس کے الفاظ پر غور کیجئے تو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی فصاحت اور بلاغت پر ایمان لائے بنا چارہ نہیں رہے گا۔ یعنی ایک ایک لفظ اس دعا میں اتنے معنی، اتنے مفہوم کے ساتھ آتا ہے کہ آپ کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے تو آپ کی بعثت سے قبل بھی مانگا جاتا تھا، یعنی آپ کی آمد سے پہلے بھی لوگ آپ ہی کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر فرماتا ہے۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ۔ یہ آیت جو ہے اس میں اوس و خزرج جو مدینہ کے قبائل تھے ان کے مشرکین اور یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ طعنہ دیتا ہے کہ آپ میرے اس محبوب نبی کی آمد سے قبل بھی اس کا واسطہ دے کر مجھ سے اپنے دشمنوں کے خلاف دعا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ مدینے کے یہودی ان الفاظ میں دعا کرتے تھے
اللہم ربنا انصرنا علیہم باسم نبیک، اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنے نبی کے نام کا واسطہ ہمیں ان پر فتح دے۔ اس دعا کے نتیجے میں ان کو نصرت اور فتح حاصل ہو جاتی تھی، لیکن جب ان کے پاس خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید آ گیا تو پھر وہ شخص جس کے بارے میں وہ جانتے تھے، جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں جب کوئی شبہ نہ رہا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو طعنہ دیا کہ تم ان کی بعثت سے قبل بھی ان کی توسط سے مجھ سے مانگا کرتے تھے۔ تو ہم جو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی رتی برابر بھی شک اور شبے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آقا کے وسیلے سے، اپنے آقا کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہونا چاہیے۔ آخر میں ہم اس دعا کے دونوں ورژن ایک دفعہ پھر آپ تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ آپ نے ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کے دن اچھے طریقے سے وضو کر کے پاک صاف ہو کر اپنی حاجت کا، اپنی مشکل کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک وتوجہ بنبیک محمد النبی رحمتی یا محمد انی توجہت بک الى ربی فی حاجتی لیقضی لی اللہم شفیع فی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ دعا روایت کی جاتی ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ اور جب آپ حاجتی کے لفظ پر پہنچے تو اپنی حاجت کا تصور کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے ربیع الاول کی مناسبت سے ترتیب دی اور آپ تک یہ نہایت خاص الخاص وظیفہ پہنچایا جو کسی بھی قسم کی مالی پریشانی کے لیے، جسمانی بیماری کے لیے، گھریلو حاجت کو دور کرنے کے لیے آپ پورے یقین کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آخر میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کروا دیں کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آپ ہماری تمام ویڈیوز بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے سلامتی اور خیر کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔